بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس کی نافرمانی۔ وہی بہشت تھی، وہی اس کے سبزہ زار اور وہی حسین نشیب و فراز تھے، مگر آدم و حوا کے لیے سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ کسی سے آنکھ ملانے کے قابل نہ رہے تھے۔ اب وہ خدا کے محبوب نہیں، اس کی درگاہ کے معتوب تھے، اور یہ بات اہل بہشت بھی جانتے تھے۔ ان کی نگاہوں میں آدم و حوا کے لیے تعصیف تھا، مگر وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ سب جانتے تھے کہ یہ دونوں اب خدائی عطاب سے بچ نہ پائیں گے۔ آدم کو سجدہ نہ کر کے ابلیس نے جو کہانی شروع کی تھی، وہ ایک نئے موڑ پر پہنچ چکی تھی۔ عرش معلیٰ سے کئی بار خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پکارا، مگر شرمندگی کے سبب حضرت آدم علیہ السلام سے جواب نہ بن پڑا۔ آخر جبرائیل ان پر ظاہر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے آدم، آپ کا رب آپ کو پکارتا ہے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے مالک کی صدا کا جواب دیا، اے رب العزت، ہم تیرے عاصی تجھ سے شرمندہ ہیں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، میں نے تجھے اس پیڑ کے قریب جانے سے منع نہ کیا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور وہ تمہیں راہ سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، بے شک اے رب، تو نے کہا تھا، تو نے ہمیں آگاہ کر دیا تھا، بے شک ہم خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اے رب رحیم، اگر تو نے ہمارا یہ قصور معاف نہ کیا تو ہمارا کہیں ٹھکانہ نہیں۔ اے قادر مطلق، ہم پر کرم فرما۔ بارگاہ عزتی سے آدم و حوا کے لیے حکم ہوا، تم دونوں اب یہاں سے نکل چلو۔ کرۂ ارض پر ایک دوسری طرح کی زندگی تمہاری منتظر ہے، تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانہ ہے، اور وہیں رہ کر ایک مخصوص عرصے تک تمہیں نفع حاصل کرنا ہے۔ تمہیں اب اسی کرۂ ارض پر زندہ رہنا ہے، وہیں مرنا ہے اور دوبارہ اٹھائے جانا ہے۔ آدم و حوا کے چہروں پر یاسیت نے ڈیڑے ڈال لیے۔ وہ جنت کے حسین نظاروں کو بصد حسرت تکنے لگے۔ انہی ندی نالوں میں، انہی باغات اور سبزہ زاروں میں انہوں نے اپنی حیات کا حسین عرصہ بسر کیا تھا۔ ان فضاؤں میں ان کی باہمی محبت کی یادیں بسی ہوئی تھیں، اور انہی ہواؤں میں ان کی حمد و ثنا گونج رہی تھی۔ یہ جنت ان کی ناقابل فراموش یادوں کی جنت تھی۔ وہ اب اس جنت سے بچھڑ رہے تھے۔ حکم ربی کے مطابق جبرائیل نے آدم و حوا کو افلاک سے زمین پر پہنچا دیا۔ ان دونوں کے علاوہ طاؤس، سانپ اور شیطان کو زمین پر پھینک دیا گیا۔ بہشت سے جدائی اور اپنے مالک و خالق کی ناراضگی کا غم آدم و حوا کی آنکھوں سے آنسو بن کر بہہ رہا تھا۔ وہ گریہ زاری کر رہے تھے اور آسمان کی طرف منہ اٹھا اٹھا کر خدا سے معافی اور رحم کے خواستگار تھے، مگر مشیت ایزدی کو یہی منظور تھا کہ آدم و حوا زمین پر پہنچیں، وہاں بسیرا کریں اور ان سے ان کی نئی دنیا کی تخلیق ہو، اور ان دونوں کو زمین پر بھیجنے میں اس علیم و حکیم کی ہزاروں حکمتیں اور دانائیاں پوشیدہ ہیں۔ لہٰذا آدم و حوا کی دعاؤں کو فوری قبولیت حاصل نہیں ہوئی۔ وہ اپنے گناہ پر شرمسار رولفگار ایک مدت زمین پر مارے مارے پھرتے رہے اور اپنے لیے بخشش طلب کرتے رہے۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو جزیرہ لنکا کے ایک مقام کوہ سرندیب پر اتارا گیا تھا۔ حوا کو ان سے کوسوں دور جدہ میں اتارا گیا تھا۔ باقی تینوں میں سے ابلیس کو ستان میں، سانپ کو اصفہان میں اور طاؤس کو کابل میں اتارا گیا۔ حاصل کلام یہ کہ آدم اور حوا ایک دوسرے سے دور، سنسان اور بے آباد زمین پر بے آسرا گھوم رہے تھے۔ پہلے زخم ہی کچھ کم نہ تھے، اب انہیں ایک دوسرے کی جدائی بھی برداشت کرنا پڑ رہی تھی۔ ایک زمانہ گزر گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام روز و شب گریہ کرتے رہے اور یہی دعا مانگتے رہے، اے رب، تو نے مجھے اپنی قربت سے محروم کر دیا، مجھے فرشتوں کی تسبیح و تہلیل سے تہی کر دیا، مجھے بخش دے۔ آخر خدا کو اپنے بندے کی حالت پر رحم آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کا طریقہ القا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس طریقے سے توبہ کی
اور اسے بارگاہ الہی میں قبولیت حاصل ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مایوسی اور غریب الوطنی دور کرنے کے لیے اللہ نے اپنی قدرت سے یاقوت سرخ کا ایک خوبصورت گھر ظہور پذیر کیا اور اس کا نام بیت المعمور یا بیت السراح تھا۔ یہ وہی جگہ جہاں اب خانہ کعبہ ہے۔ اس گھر کی ایک دیوار میں حجر اسود بھی پوست تھا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی توبہ قبول ہونے کی خوشخبری سنائی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو خدا کا حکم پہنچاتے ہوئے کہا کہ وہ مکہ پہنچ کر اس گھر کا طواف کریں، اسی طرح جیسے ملائکہ عرش کا طواف کرتے ہیں۔ اس طواف سے ان کے دل کو سکون و راحت نصیب ہوگی۔ بعد ازاں جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو مناسک حج کے متعلق فرمایا اور آدم حج کی ادائیگی کے لیے عازم مکہ مکرمہ ہوئے۔ یہ تنہائی اور حیرت کا سفر تھا۔ وہ زمین کی وسعتوں اور اس کی نرنگیوں کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے اور چلے جا رہے تھے۔ بعض روایات کے مطابق ان کا قد بہت لمبا تھا اور جس جس جگہ ان کے پاؤں پڑتے گئے وہاں زندگی کے آثار نمودار ہوئے، زمین زرخیز ہوئی اور سبزہ پیدا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے وجود کی کرامات سے بے خبر مکہ کی طرف رواں رہے۔ ان کی خواہش تھی کہ جلد سے جلد حکم ربی کی تعمیل ہو اور وہ اس گھر کا طواف کریں۔ آخر وہ اپنی منزل پر پہنچے۔ بیت المعمور ان کے سامنے تھا۔ انہوں نے خدا کی محبت اور اطاعت میں ڈوب کر مناسک حج ادا کیا۔ خدائی فرمان کے مطابق ان کی بے سکونی کو کسی درجہ قرار آیا۔ حج کے بعد وہ مکہ کی اطراف و جوانب کی سیر کو نکل گئے۔ وہ ایک چمکتی صبح تھی۔ مکہ کے ویران پہاڑوں پر ایک سنسان دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ چہار سو ایک سکوت کامل طاری تھا۔ جب سے دنیا قائم ہوئی تھی اس سکوت کو کسی آہٹ نے مجروح نہ کیا تھا۔ ان پہاڑوں پر بھی کسی ذی روح کے قدم نہیں پڑے تھے، لیکن آج یہ ویرانہ انسانی آوازوں سے آباد ہونے والا تھا۔ یہاں کے نشیب و فراز انسانی چاپ سے بہراور ہونے والے تھے۔ کوئی کسی سے ملنے والا تھا۔ بنجر زمین پر ملاب کا پہلا پھول اگنے والا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سطح قدموں سے چلتے چلتے نواحی پہاڑوں میں گھومنے لگے۔ ان کے تصور میں ہوا کا ہیولا تھا۔ اس ہیولے کے ساتھ آبشاروں کے ترنم، شبنم کی ٹھنڈک اور پھولوں کی نرمی کو نہ جانے کیا نسبت تھی کہ یہ سب چیزیں بھی آدم کے تصور میں چلی آئی تھیں۔ وہ سوچ رہے تھے، میرا معبود تو مجھ سے راضی ہو گیا، لیکن میری دنیا مجھے واپس نہ ملی۔ ہوا نہ جانے کہاں اور کس حال میں ہے۔ وہ خدا سے کوئی سوال بھی نہ کرنا چاہتے تھے کہ مبادا اس میں مالک کی ناراضگی کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ وہ نہیں جانتے کہ ان کی آزمائش کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں اور ان کے انتظار کی شاخوں پر وصل کے پھول کھلنے والے تھے۔ حضرت حوا بھی آدم علیہ السلام کی جدائی میں پریشان و دل گرفتہ تھیں۔ خدا کی ناراضگی کا احساس اور اپنے جیون ساتھی کی یاد انہیں ہمہ وقت رلاتی تھی۔ آدم علیہ السلام تو اس سے پہلے بھی ہوا کی تخلیق سے قبل تہائیو اداسی کے عذاب سے دوچار ہو چکے تھے، مگر حضرت حوا کے لیے یہ پہلا موقع تھا۔ ایک روز وہ بھی دل بہلاوے کے لیے جدہ کے مقام سے مکہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ ان کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ ایک جگہ انہیں پتھر پر حضرت آدم علیہ السلام اپنی سوچوں میں گم بیٹھے نظر آئیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ کر وہ ٹھٹکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی انہیں دیکھا۔ دونوں کی آنکھوں میں اجنبیت تھی۔ وہ ایک دوسرے کو ٹھیک سے پہچان نہیں سکے۔ ماہ و سال کی گردش نے ان کے خد و خال پر صعوبتوں اور کڑی آزمائشوں کی گرد چڑھا دی تھی۔ جسمانی تغیرات اور بعد زمانہ کے سبب وہ پہلی نظر میں ایک دوسرے کو اجنبی لگے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر ان کا ایک دوسرے سے تعارف کروایا۔ اے آدم علیہ السلام، یہ تمہاری منکوحہ ہیں، اور اے حوا، یہ آدم ہیں جن کے ساتھ خدا نے تمہارا جوڑا بنایا تھا۔ آدم علیہ السلام اور حوا کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ برسوں کی تمنا ایک لمحے میں سمٹ آئی اور آدم نے بے قرار ہو کر حوا کو اپنے بہت قریب کر لیا۔
دونوں بڑی دردمندی سے رونے لگے۔ اس وقت دونوں کو علم ہوا کہ سرندیب چلے جاؤ تاکہ وہاں تمہاری اولاد پھلے پھولے اور یہ کرۂ ارض آباد ہو۔ حکم ربی کے مطابق آدم و حوا سرندیب پہنچ گئے۔ ایک روز جبرائیل ان کے پاس لوہے کے 60 ٹکڑے لے کر آئے تاکہ انہیں آہن گیری سکھائیں۔ آگ کی ضرورت پڑی تو جہنم سے آگ لائی گئی، لیکن وہ اس قدر گرم تھی کہ استعمال نہ کی جا سکی۔ بالآخر چکماک پتھر رگڑ کر اس سے آگ پیدا کی گئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو آہن گیری سکھائی اور آلات زراعت بنا کر دیے۔ بہشت سے نکلتے وقت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چند پودے اور کچھ گندم موجود تھی۔ زراعت کے اسباب مہیا ہو گئے تو ایک روز آدم علیہ السلام اور حوا زمین کے سینے سے رزق حاصل کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ایک خطۂ اراضی پر ہل چلا کر بیج بویا گیا۔ آدم نے گندم اور حوا نے جو بوئے، پھر وہ شب و روز اس کھیتی کی دیکھ بھال میں لگ گئے۔ ان کی زندگی ایک خاص ڈگر پر چل نکلی۔ ایک روز جب وہ دونوں اپنے کھیت کی منڈیر پر بیٹھے آسمان پر بادلوں کا راستہ دیکھ رہے تھے، اچانک حضرت آدم علیہ السلام کی نگاہ ایک بھیڑ پر پڑی۔ وہ بھیڑ کے پیچھے بھاگے اور بالآخر اسے پکڑ لیا۔ اسی بھیڑ کی اون سے حضرت حوا نے اونی دھاگا کاتا اور زمین پر پہلا لباس تیار ہوا۔ اس دوران آسمانوں سے آدم و حوا کے لیے میوے آتے رہے۔ ابھی ان کی کھیتی تیار نہیں ہوئی تھی، لہٰذا ضروری تھا کہ جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے ان کی غذائی ضروریات پوری کی جاتی۔ دست غیب نے اس زمانے میں وقتاً فوقتاً ان کے لیے انواع و اقسام کے میووں کا انتظام کیا۔ ان میں چھلکے والے، بغیر چھلکے کے، گٹھلی والے اور بغیر گٹھلی کے ہر طرح کے میوے شامل تھے۔